السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی جو مڈل لیول اسکول کی طالبہ تھی، جن کی سچی کہانی ہے اور پیش کرنے والی خاتون یہ غسل میت ڈپارٹمنٹ کی رکن ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ اس لڑکی کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور اس کی بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں شست رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی ہوں، یعنی خوب تیز روشنی۔ نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی میں۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی ان میں سے کچھ نارمل کیفیت کی ہوتی، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا اور بعض سے ناگوار بو محسوس ہوتی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے محسوس کیا کہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے آواز بلند کر کے بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے ان کو مبارکباد پیش کی، تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کیا جو دوران غسل پیش آئی تھیں۔ اس کی ماں اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اپنی بچی کی پیشانی کو چوم رہی تھی اور اس نے بتایا کہ بالخصوص یعنی اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا اور میرا شکر ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواؤں گی، چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جاتی ہیں، یہ کپڑے ان غرباء میں تقسیم کر دیجیے۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجیے گا، میں انہیں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹونز تھیں۔ میں نے پہلا کارٹون کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹون کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ سب بھی پورے بازو والے ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ تھے، وہ شوخ اور بھڑکیلے نہیں بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھے۔ ان کا فیبرک بھی باریک نہیں تھا جس سے جسم نظر آئے۔ میں جو کارٹون کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹون میں اس کے اسکول کا سامان اور اس کے قلم یعنی پین تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان گئی کہ وہ اپنی زندگی میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی رہی ہے۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ راویہ کہتی ہیں کارٹون بند کرنے کے بعد میرے دل اور پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تغیر برپا ہو گیا اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم اور جذبہ محسوس کیا۔ میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازو والے تھے۔ میں نے اس لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد حیا و حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ یہ مبلغہ کہتی ہیں
میں نے اس لڑکی کی ماں کو فون کیا اور اس سے اپنے اس ماڈرن دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر راضی کیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور بھی خوبی تھی کہ اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا۔ جو ہی اذان کی آواز آتی وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر مسجود ہو جاتی۔ اللہ نوح اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکام اور سنت کا دامن تھام رکھا۔ اس واقعے میں امت کی ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں۔ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخ رو کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے اور رجحانات کے مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیم عریاں یعنی ننگا اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں اپنے آپ کو تہذیب یافتہ بننے یا پھر لوگوں کے سامنے دکھنے کی فکر میں رب کو ناراض کرتی پھرتی ہیں، تو ان تمام کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، نوح کی عمر ہو ادھیڑ عمر، کسی بھی وقت ہمیں اپنے رب کے سامنے بالآخر پیش ہونا ہے۔ یہ لازمی ہونے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر قصیم میں پیش آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔